ٹھیک ہے صاحب. شروع کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمستے، ست سری اکال. میں سید شمشاد قادری، نیشنل پریزیڈنٹ مائنارٹی ویلفیئر ایسوسیشن، تمام عوام سے اور خصوصی طور پر آپ کے ہمارے عزیز چیف منسٹر مسٹر ریونت ریڈی سے مخاطب ہوں. آج الیکشن ہوئے تقریباً 7 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے. تمام مائنارٹیز نے، مسلمانوں نے، پچھڑے طبقات نے اس امید کے ساتھ کانگریس کو ووٹ دے کر ان کو اقتدار سونپا تھا کہ ان کے جو حالات ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، ان کی جو مجبوریاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ریونت ریڈی آگے بڑھیں گے اور ان کی بھلائی کے لیے کام کریں گے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ 6-7 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ریونت ریڈی کی اتنی پرجوش قیادت، جنہوں نے جو ہے ریاست میں بہت سے نئے کام شروع کیے، مگر مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ آل انڈیا حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ جس مقصد کے تحت مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا قیام ہوا، جس میں اردو اکیڈمی ہے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہے، وقف بورڈ ہے، حج کمیٹی ہے، ان تمام محکمہ جات بالکل کام ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. وہاں پر کسی قسم کی کوئی یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف طاہر حمدان صاحب کو اردو اکیڈمی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے، کوتوال صاحب کو جو ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا چیئرمین بنایا گیا ہے، مسٹر حسینی کو جو ہے وقف بورڈ کا بنایا گیا ہے، خسرو پاشا کو حج کمیٹی کا بنایا گیا ہے. مگر یہ صرف چیئرمین بنانے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی فلاح بہبود نہیں ہوگی یا نہ مائنارٹی کی فلاح بہبود ہوگی. جس مقصد کے ساتھ یہ محکموں کو قائم کیا گیا تھا، آج تک بھی ان میں جو ہے کسی قسم کی کوئی ہلچل نظر نہیں آتی. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ریونت ریڈی صاحب نے جو وعدے مسلمانوں سے، جو وعدے مائنارٹی سے کیے تھے، اس کو فوری طور پر جو ہے منظور کرتے ہوئے مسلمانوں میں اعتماد بحال کیا جانا چاہیے تھا. لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں اب تک نہیں آئی کہ اتنا بڑا محکمہ ہے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہے، اردو اکیڈمی ہے، وقف بورڈ ہے، حج کمیٹی ہے، صرف چیئرمینز کے نام نظر آتے ہیں، باقی کسی قسم کا کوئی کام آپ کے جو ہے ڈپارٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے. میں خصوصی طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مسٹر ریونت ریڈی، آپ نے جو وعدے کیے تھے مائنارٹی کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اور جو آپ نے جو ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا، ان کے حالت زندگی میں سدھار لانے کا جو وعدہ کیا تھا، نوجوانوں کو بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کی تھی، چھوٹے موٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے مائنارٹی کارپوریشن سے لون سینکشن کرنے کی بات کی تھی، اردو اکیڈمی سے صحافیوں کے لیے ان کی مدد کرنے کی بات کی تھی. مگر یہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف چیئرمینز کا جو ہے اپائنٹمنٹ کر دیا گیا ہے، باقی صرف مسلمان یہ جو روتے ہوئے بچے کے منہ میں چاکلیٹ دے دینا یا روتے ہوئے بچے کو جو ہے خاموش کرنے کے لیے اس کے منہ میں دودھ کا نپل دینا، یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. مسٹر ریونت ریڈی، اور خصوصی طور پر میں محمود علی شبیر سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو مائنارٹی کا جو ہے ایڈوائزر بنایا گیا، ایس سی ایس ٹی بی سی کا ایڈوائزر بنایا گیا ہے، تو یہ آپ اتنے سینئر موسٹ کانگریس کے لیڈر ہیں، یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جتنے محکمہ جات کام کر رہے ہیں ان کو کارکرد بناتے ہوئے جو اسکیمات کو اناؤنسمنٹ کرنا چاہیے تھا، جتنی جلدی سے جلدی اناؤنسمنٹ کرنا چاہیے تھا، اردو اکیڈمی کا معاملہ ہو، اردو کی ترقی و فلاح بہبود کا معاملہ ہو، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے لونز کا معاملہ ہو، نئے اسکیمات کو جو ہے اناؤنسمنٹ کرنے کا معاملہ ہو، وقف بورڈ کے جو ہے منشاء وقف کیا ہے. میں حسینی صاحب سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ منشاء وقف کیا ہے، کہ آپ کا بورڈ منشاء وقف کے مطابق کام کر رہا ہے. منشاء وقف کیا ہے عوام کے نظروں کے سامنے لانا چاہیے. ایک وائٹ پیپر جاری کیجئے، منشاء وقف کے اوپر ایک بک جاری کیجئے کہ منشاء وقف اصل ہے کیا چیز. وقف کی جائیدادوں پہ جو ہے ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آج 7 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی ہلچل آپ کے ڈپارٹمنٹ میں نظر نہیں آتی. اردو اکیڈمی کا بجٹ گرانٹ سینکشن ہوئی تھی، الیکشن کوڈ آنے کے بعد جو ہے گرانٹ واپس ہو چکی ہے. میں مسٹر طاہر حمدان سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا
کہ آپ چیئرمین بن کے آئے ہیں تو اردو کی ترقی کے لیے اب آپ کو آگے بڑھ کے کچھ کام کرنا بے حد ضروری ہے. صرف چیئرمین کا عہدہ لے کے کرسی سنبھالنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے حج کمیٹی کے مسٹر خسرو پاشا سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے عہدہ سنبھالے ہوئے آج میں سمجھتا ہوں کہ 6 سے 7 مہینے کا عرصہ ہوا ہے. ابھی حال ہی میں حج کا جو ہے سیزن ختم ہوا ہے. وہاں کیا کیا مشکلات پیش آئی ہیں, کیا کیا جو ہے وہاں حاجیوں کو تکالیف ہوئی ہیں, ان سب کے بارے میں آپ ایک سیمینار رکھیے. تمام حاجیوں کو بلائیے, تمام دانش مند لوگوں کو بلائیے, تمام ذمہ داروں کو بلا کے معلومات حاصل کیجئے کہ حج کے دوران حاجیوں کو کیا کس قسم کی تکالیف ہوئی ہیں, کس قسم کا ان کو جو ہے مشکل مراحل سے گزرنا پڑا ہے. ان تمام چیزوں کی طرف جواب دینے کے لیے یہ اس کے تمام جو ہے ذمہ دار مسٹر محمد علی شبیر ہیں. چاہیے یہ کہ جب ایڈوائزر آپ کو بنایا گیا ہے تو آپ جو ہے یہ بات ریونت ریڈی صاحب کے نالج میں لائیے کہ اتنا بڑا محکمہ ہے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا, مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ہے, اردو اکیڈمی ہے, وقف بورڈ ہے, حج کمیٹی ہے, ان تمام میں کیا کام ہو رہا ہے, ان تمام کا جائزہ لینے کے لیے فوری طور پر اس جانب توجہ دینا بے حد ضروری ہے. محمد علی شبیر صاحب ایک سینئر لیڈر ہونے کے ناطے آئیے, آگے بڑھیے. اور جس طریقے سے ریونت ریڈی صاحب نے الیکشن کے زمانے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی بات کی تھی, مائنارٹی کی فلاح و بہبود کی بات کی تھی, میں نے سمجھتا کہ کسی قسم کی کوئی مائنارٹی کے فلاح و بہبود کے جو اسکیمات اب تک آپ نے اناؤنسمنٹ کیا ہے, اردو اکیڈمی سے صحافیوں کے لیے کسی قسم کا کوئی جو ہے گرانٹ دینے کی بات کی ہے, اور حج کمیٹی سے جو بھی لوگ حج کو جا کے واپس آئے ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں ان کو معلومات کرنے کی کوشش کی ہے. منشاء وقف کیا ہے, مسٹر حسینی کو چاہیے کہ عظمت اللہ حسینی کو چاہیے کہ منشاء وقف کے بارے میں ایک میٹنگ رکھیے اور تمام لوگوں کے سامنے تمام جو ہے علماء اکرام اور تمام مفکر اسلام اور تمام جو ہے فلاحی ادارے جو کام کرتے ہیں, جو جماعت سماجی جہدکاروں کو بلا کے ان سے بات کر کے وقف بورڈ کی جو جائیدادیں ہیں جس پر قابضانہ قبضے کر دیے گئے ہیں ان کو کس طرح حاصل کیا جانا چاہیے. اور خصوصی طور پر آج پورے چیئرمین ٹیمریز کا حال یہ ہے کہ 25,000 جائیداد مخلوع ہیں. کیوں جائیداد مخلوع ہیں اس کے اوپر بھی ذرا ہم کو سوچنا چاہیے. خاص طور سے میں مسٹر ریونت ریڈی سے بات کہنا چاہوں گا کہ پچھلی حکومت نے جس طریقے سے مسلمانوں کا مذاق اڑایا, جس طریقے سے اس کا استحصال کیا گیا, جس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا گیا, مائنارٹیز کو بیوقوف بنایا گیا, اس کی سزا انہوں بھگت رہے ہیں. آج وہ فارم ہاؤس میں کونے میں بیٹھے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میں مسٹر ریونت ریڈی سے باخاص طور سے بات کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آپ کو جو ہے اقتدار سونپا ہے ان کے جو ہے جذبات اور احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے فوری طور پر مسٹر ریونت ریڈی سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر واقعی آپ کی حکومت کو آگے بڑھانا ہے, حکومت کا اور آنے والے 5 سال تک اچھی حکومت کرنا ہے, تمام عوام کو ساتھ لے کے کام کرنا ہے, اور تمام مسلمانوں کے جو مسائل ہیں, جو وقف بورڈ میں جو دندالیاں چلی ہیں, جو قبضے ایجاد کیے گئے ہیں, اسی طریقے سے ٹیمریز کا معاملہ ہو یا اس کے بعد مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا معاملہ ہو, اردو اکیڈمی کا معاملہ ہو, حج کمیٹی کا معاملہ ہو, صرف ادارے قائم کر دینے سے مسٹر ریونت ریڈی کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب مسلمان جاگ چکے ہیں, ووٹرز جاگ چکے ہیں, مائنارٹیز جاگ چکی ہے, ایس ٹی بی سی سب جاگ چکے ہیں. ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون سی حکومت ان کے لیے کام کرنے والی ہے. تو مسٹر ریونت ریڈی سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک اچھے چیف منسٹر ہیں, ایک کارگر چیف منسٹر ہیں, آپ نئے جو ہے بہت اچھے طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں. اسی جانب میں آپ سے خاص طور سے یہ بات پرزور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ایک جائزہ اجلاس طلب کیجئے جس میں تمام جو جاننے والے ہیں, جہدکار ہیں, سماجی جہدکار ہیں, علماء اکرام ہیں اور عوامی نمائندوں کو بلا کے اس بات کی جو ہے آپ کو تصدیق کرنا ضروری ہے کہ کیا واقعی آپ نے جو مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو کا قیام عمل میں لایا ہے مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے, مائنارٹی کی فلاح بہبود کے لیے, اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان محکموں کو کارکرد بنا جائے. اردو اکیڈمی کا جو ہے گرانٹ واپس ہو گئی, وقف بورڈ میں کیا کام ہو رہا ہے, ٹیمریز کو جو ہے 2 فلور اس کو دے کے 8,000 اس پہ کرایہ چلا. بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ 2 کمرے کا مکان آپ کو جو ہے 8,000 میں نہیں ملتا. ٹیمریز کے لیے آپ حج ہاؤس میں جو ایک 6 منزلہ عمارت جو ڈھانچہ کو کھڑا کر دیا گیا ہے اس کو مکمل تکمیل کرتے ہوئے اس کو اگر ٹیمریز کے حوالے کیا جائے اور دوسرے جو ہے وہ جو اس کی جو بھی آمدنی دی مسلمانوں کے فلاح بہبود کے لیے کام کی جا سکتی ہے. بہرکیف میں چیف منسٹر تلنگانہ مسٹر ریونت ریڈی اور تمام جتنے
जो चेयरमैन से उनसे ये बात का मैं पुरजोर मुतालबा करना चाहता हूँ कि सिर्फ पोस्ट लेके बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी कारकर्दगी बताइए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से क्या क्या स्कीमात का आपने इलेक्शन होने से पहले जो वादे किए तो उसको पूरा करने के लिए आपको यकीनी बनाना ज़रूरी है। उर्दू अकाडमी, उर्दू के तरक्की के लिए मिस्टर ताहिर हमदान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए उर्दू के तरक्की और फलाह के काम करना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हड़प कर ली गई हैं, जो गैर कानूनी तौर पर कब्जाजात किए गए हैं, उनको किस तरीके से हटाया जाए। कितने मुकदमा ज़ेर दौरान अच्छे बड़े वकला को खड़ा करते हुए तमाम जायदादों को हासिल करते हुए मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए आपको जो है उसके लिए काम करना बेहद ज़रूरी है। हज कमेटी को भी अब ये चाहिए कि इस मरतबा के हज में जो तकालीफ हुए हैं वो तमाम हाजियों को और तमाम जो है मालूमात हासिल करते हुए आने वाले 2024 और 25 के हज के बालमे में भी आपको जो है जो तकालीफ है दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मरकज़ी हज कमेटी के जानिब आपकी जो तवज्जो दिलाना चाहिए। उनसे रिप्रेजेंटेशन करते हुए जो तकालीफ दूर हुई हैं उनको दूर करने के लिए अब ये जिम्मेदारी खुसरो पाशा की बनती है, मिस्टर कोतवाल की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी स्कीमात माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जारी की जानी चाहिए उसको फौरी तौर पे ऐलान करते हुए हुकूमत से बजट हासिल करते हुए बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मामले फराम कीजिए। लोन का जो मामला है, लोन जो सब्सिडी लोन देना है उसको जो है फौरी तौर पर सैंक्शन कीजिए। और उसके अलावा जितने स्कीमात आप अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं, ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौक़े फराम करना है, बहरकैफ इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि अगर वाक़ई आपको हुकूमत को बचाना है और जो बेचैनी माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों में फैली है उसको दूर करना है, तो इस बात को यकीनी बनाना है कि आपने जो वादे इलेक्शन के दौर में किए थे, इलेक्शन के ज़माने में किए थे, आज 7 माह का अरसा गुजर चुका है मगर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के 4 महकमे गैर कारगर होकर रह गए हैं। उसमें किसी किस्म का कोई जो है मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम नहीं हो रहा है, ना उर्दू अकाडमी में किसी किस्म का सही तरह से काम हो रहा है, ना वक्फ बोर्ड में काम हो रहा है, ना हज कमेटी में काम हो रहा है, ना जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में काम हो रहा है। मैं मिस्टर तफसीर इकबाल जो माइनॉरिटी से प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इस तारीम तवज्जो देते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नॉलेज में ये बात लाना ज़रूरी है कि जो भी वादे आपने इलेक्शन के ज़माने में मुसलमानों से, माइनॉरिटी से, तेलंगाना के अवाम से की है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी अब मिस्टर रेवंत रेड्डी की जो है जिम्मेदारी बनती है। मिस्टर मोहम्मद अली शबीर को चाहिए कि आपको जब एडवाइज़र बनाया गया है तो सिर्फ एडवाइज़र का नाम लेके सेक्रेटरीट में ऑफिस में कुर्सी संभालने से कोई होने वाली बात नहीं है। अब आप मैदान अमल में आपको आना ज़रूरी है ताकि जो लोग इस इंतज़ार में है कि कब जो है माइनॉरिटी से जो लोन सैंक्शन होंगे, कब नई नई स्कीमात आएंगे, कब उर्दू अकाडमी से जो है सहाफ़ियों को, रिपोर्टर्स को जो है वहाँ जो ग्रांट मंजूर होती है उसके ग्रांट मंजूर की जाएगी। और ख़ास तौर से मैं हुसैनी साहब से, अज़मतुल्लाह हुसैनी से इस बात का कहूँगा मंशाए वक्त क्या है इसके बारे में एक किताबचा शाये करते हुए तमाम अवाम में तकसीम की जाए ताकि अवाम को भी मालूम हो कि मंशाए वक्त क्या है, उसकी आमदनी किस पे खर्च की जानी चाहिए। इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए मिस्टर रेवंत रेड्डी को चाहिए, मिस्टर मोहम्मद अली शबीर को चाहिए कि आगे बढ़ते हुए एक जाया इजलास लिया जाए और कारकर्दगी के ऊपर स्टिक विजिल रखते हुए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में क्या काम हो रहा है, उर्दू अकाडमी में क्या काम हो रहा है, वक्फ बोर्ड में क्या काम हो रहा है, हज कमेटी में क्या काम हो रहा है, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देना ज़रूरी है। वरना अगर अवाम में बेचैनी और अवाम में नाराज़गी पैदा होगी तो आने वाले इलेक्शन में, आने वाले दिनों में मिस्टर रेवंत रेड्डी आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब अवाम जान चुकी है कि वोट की अहमियत क्या है, वोट देने के बाद उनको जो है हुकूक हासिल करने के लिए क्या है। वोट सिर्फ 300 रुपये या 500 रुपये में वोट बिकने की चीज़ नहीं है, ये आने वाले 5 साल तक उनका पीछा करेगा वोट। तो मैं तमाम आवाम से भी इस बात की गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी एक जितने भी गवर्नमेंट ने आपके लिए वादे किए थे उन तमाम के लिए आप जो है अवामी एहतजाज की भी ज़रूरत है, पूरा माना एहतजाज की ज़रूरत है ताकि रेवंत रेड्डी और हुकूमत की जानिब हमारे मुतालबात को जो है पेश करने की जिम्मेदारी आवाम की भी होती है। उसी के साथ साथ मिस्टर मोहम्मद अली शबीर एक सीनियर कायद होने के नाते मैं उनसे पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि आप अपने
جو آپ کو جو عہدہ دیا گیا ہے اس عہدے کے مطابق آپ کام کرتے ہوئے فوری طور پر مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جتنے ادارے جاتے ہیں ان کو کارکرد بنانے کے لیے، ان کو جو بجٹ سینکشن کرانے کے لیے خاطر خواہ بجٹ سینکشن کروائیے، تاکہ جو مسلمانوں میں، جو نوجوانوں میں بے روزگاری ہے، ٹریننگ سنٹرز قائم کیجئے، کمپیوٹر سنٹرز کے لیے قائم کیجئے، نوجوانوں میں جو ہے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے جو ہے کام کیجئے، خواتین کو جو روزگار کے مواقع فراہم کیجئے، ان کو مشینیں تقسیم کیجئے، جو لونز پہلے باقی رہ چکے ہیں وہ لونز سینکشن کرنے کے لیے اب آگے بڑھیں گے۔ میں پھر ایک مرتبہ مسٹر ریونت ریڈی، تفسیر اقبال صاحب، مسٹر محمد علی شبیر سے اس بات کا پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی محکوم جات، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن، اردو اکیڈمی، وقف بورڈ اور جو ہے حج کمیٹی کے جتنے بھی صدور متبرد ہیں ان کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس، اس کے ساتھ ساتھ سماجی جہدکار، سوشل ایکٹیوسٹ اور علماء دین کو بلا کے ان سے مشورے لیتے ہوئے فوری طور پر مسلمانوں کی اور مائنارٹیز کی فلاح و بہبود کے لیے اس جانب فروغ توجہ دیتے ہوئے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، ورنہ ان محکمہ جات کا قائم کرنے کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہتا۔ میں پھر ایک مرتبہ مسٹر ریونت ریڈی سے، مسٹر محمد علی شبیر سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس جانب توجہ دیتے ہوئے جائزہ اجلاس دیجیے، اور جو بھی اسکیمات کا، جس چیزوں کا جو وعدہ آپ نے الیکشن میں کیا ہے ان کو پورا کرنے کے لیے مسٹر ریونت ریڈی بھی آگے آئیں گے، اور مسٹر محمد علی شبیر کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ تمام چیزوں کو چیف منسٹر کے نالج میں لاتے ہوئے جتنے بھی محکمہ جات مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر میں آتے ہیں ان کو کارکرد اور فعال بنانے کے لیے آپ جو ہے یقینی بنائیں گے، اور عوام میں اگر آپ کی مقبولیت چاہتے ہیں، عوام کے بھروسے کو آپ کو جیتنا چاہتے ہیں، تو ان تمام محکمہ جات کو کارکردگی کو بناتے ہوئے اور جتنی مخلوعہ جائیدادیں ہیں ان کو پر کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک ہی اسسٹنٹ سیکریٹری کو تین عہدے دینا یہ کہاں کی جو ہے انصاف ہے؟ ایک سیکریٹری یہ تین محکمے کا کام کہاں سے کرے گا؟ میں حکومت سے اس بات کا بھی مسٹر ریونت ریڈی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو مخلوع جائیدادیں ہیں، جو جائیدادیں ہیں ان پہ فوراً اپائنٹمنٹ کرتے ہوئے محکمہ کو کارکرد بنائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ مسٹر ریونت ریڈی اگر ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مائنارٹی فلاح و بہبود کے لیے، ایس سی ایس ٹی بی سی کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کریں گے۔ اور میں مسٹر محمد علی شبیر سے بار بار اس بات کے جو میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام محکمہ جات کا جائزہ لیتے ہوئے تمام جو اس میں خرابیاں ہیں، جو اس میں جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجٹ منظور کراتے ہوئے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ایس سی ایس ٹی بی سی اور تمام اقوام کی بھلائی کے لیے زیادہ سے زیادہ مختص کریں گے، اور جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے اس کو ایک پیسہ اس کا خرچ کرنے کی ذمہ داری محکمہ کے اوپر ہے، مسٹر محمد علی شبیر کے اوپر ہے، مسٹر تفسیر اقبال کے اوپر ہے۔ ان تمام جائزہ لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجٹ ہونا ضروری ہے تاکہ عوام کا دل جیتنا ہے، عوام کا بھروسہ آپ کو جیتنا ہے، ورنہ عوام میں اگر ناراضگی پیدا ہوگی تو آنے والے الیکشن میں، آنے والے دنوں میں حکومت کو بھی اس کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔